یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے دی تھی، اس کے ذریعے ہم تعین کر سکتے تھے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے پاس وہ کون کون سے ذرائع ہیں جس سے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے تو خود بخود ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ نبی کی کس حد تک ضرورت تھی۔ ہمیں اللہ پاک نے حواس خمسہ دیے ہیں، 5 ذرائع ایسے دیے ہیں جن سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ تو کیا ان ذرائع سے جو معلومات ہمیں اکٹھی ہوتی ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب وہ ذرائع کے ذریعے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کی خاصیت ہے کہ اس کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا سیٹسفیکٹری جواب ملے، جو جواب ملے میں اس سے سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ تو وہ جو 5 ذرائع ہیں وہ اللہ پاک نے جس سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان میں قوت باصرہ ہے، یعنی اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کی جو حس دی ہے، ہم دیکھنے کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دوسری حس جو ہے حواس خمسہ میں سے، وہ کان دیے ہیں، قوت سامعہ دی ہے، ہم سنتے ہیں، اس سے معلومات ہمیں اکٹھی ہوتی ہے۔ تیسری قوت اللہ پاک نے ہمیں قوت شامہ دی ہے کہ ہم سونگھ کے پتہ لگا سکتے ہیں خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ آپ کہیں پر موجود ہیں، آپ کے ارد گرد کہیں پہ بدبو آ رہی ہے تو آپ ناک کے ذریعے، اس قوت شامہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا، معلومات ملے گی کہ کچھ ادھر جو ہے بدبودار چیز ہے۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی قوت جو ذریعہ معلومات حاصل کرنے کا انسان کے اندر رکھا ہے، وہ قوت ذائقہ ہے۔ انسان چکھ کر جو ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ اور 5ویں جو قوت ہے وہ قوت لامسہ ہے، یعنی ٹچ کر کے، لمس کے ذریعے اس کو پتہ لگتا ہے کوئی چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ اب یہ 5 ذرائع ہیں، انسان کو جو معلومات اکٹھی ہوتی ہے وہ یہی 5 ذرائع ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 5 ذرائع ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں ہیں، یہ جو معلومات ان کو ٹچ کرنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، چکھنے سے اور سونگھنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ عقل کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے۔ کیونکہ اگر کسی کا ہاتھ شل ہے اور اس میں حس نہیں ہے تو وہ ہاتھ لگائے تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ بہرا ہے اور وہ سن ہی نہیں سکتا تو عقل اس کو نہیں بتا سکتی کہ اس نے کیا سنا ہے، حالانکہ کان موجود ہیں۔ تو وہ سارا کچھ جو حواس خمسہ کرتے ہیں وہ اپنی معلومات کو منتقل کرتے ہیں عقل کی طرف، اور عقل پھر نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ اب عقل سے پوچھتے ہیں کہ کیا عقل جو ہے وہ بھی ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ مثال کے طور پر انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کائنات سے پہلے کیا تھا، خدا جو ہے وہ اس کی کیا صفات ہیں، کون ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم آئے ہیں دنیا میں جب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، مرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہمارا سلسلہ کیا بالکل ختم ہو جائے گا یا کوئی اور کائنات آ جائے گی۔ یہ جو سارے سلسلے ہیں، اس سوالات ہیں، اس کے جوابات ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے نہیں مل سکتے، کیونکہ حواس خمسہ سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو معلومات کو منتقل کرتے ہیں عقل کی طرف۔ عقل سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، مجھے تو جو معلومات حواس خمسہ کے ذریعے پہنچتی ہے تو میں اس کا نتیجہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اس دونوں چیزوں کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ پیدا ہوا اور آپ اس کو ایک جگہ پہ کہیں پہ رکھتے ہیں جہاں پر 50 سال تک وہ کوئی آواز سنے ہی نہ، تو 50 سال کے بعد اگرچہ وہ سن سکتا ہے، جب آپ جائیں گے تو وہ کوئی بھی لفظ بولے گا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی کوئی لفظ سنا ہی نہیں، کوئی عقل تک کوئی معلومات پہنچی نہیں کہ وہ اس کے ذریعے بولے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرا ہوگا، لیکن وہ کیونکہ اس نے کوئی لفظ سنا نہیں ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح عقل کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کوئی شخص ہے جو پاگل ہے، مجنوں ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ سردیوں میں باہر پھر رہا ہے، وہ کہیں گڑھا آ گیا ہے، وہ چلتا چلتا اس میں گر گیا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ گڑھا ہے، اس کو قوت باصرہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن عقل معوف ہوئی ہوئی ہے، وہ قوت باصرہ معلومات پہنچا رہی ہے، لیکن کیونکہ عقل معوف ہے اس وجہ سے وہ نتیجہ اس کو بتا نہیں رہی کہ تو گر جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کوئی مجنوں ہوگا، وہ آگ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا، وہ ہاتھ جل رہا ہوگا، ہاتھ جل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے،
لیکن وہ معلومات جو عقل نے اس کو بتانا تھا کہ تیرا ہاتھ جل رہا ہے، تجھے نقصان ہو رہا ہے، وہ عقل معوف ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان کو وہ کنورٹ میسج نہیں ہو رہا کہ وہ ہاتھ ہٹا لے۔ تو عقل جو ہے بہت سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، نہ حواس خمسہ دے سکتے، کیونکہ یہ دونوں ہی ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی ذریعہ ہے؟ اس سے ہٹ کر ایک اور ذریعہ جو خاص لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وجدان کہا کہ بعض اوقات اللہ پاک جو ہے انسان کو ایک آنکھ دے دیتا ہے، جس کو ہم دل کی آنکھ کہتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان مستقبل کے احوال اور وہ چیزیں جو اس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی وہ دیکھ پاتا ہے۔ تو وہ ذریعہ جو ہے اس کا تعلق بھی کائنات کے اندر تک ہی ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ انسان کو کیسے پتہ لگے کہ وہ کہاں سے آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو کس نے تخلیق کیا، وہ ذات کیا ہے، وہ ہم سے چاہتی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان سوالات کے جواب نہ حواس خمسہ دیتی ہے، نہ عقل دیتی ہے، نہ وجدان دیتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان سوالات کے جواب کے لیے انسان پر کرم فرمایا کہ اس کو ان سوالوں کے جوابات مل جائیں، تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کے ذریعے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا خالق ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمہارے ذہن میں سوال ہے، تم کہاں سے آئے، تم ایسے آئے، تمہیں تخلیق کس نے کیا، تمہارے آنے کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ان دنیا میں تم نے جب چلے جانا ہے تو تم نے کس کس چیز کا جواب دہ ہونا ہے، تم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ ایون جو آپ کی ظاہری چیزیں ہیں، فزیکل ورلڈ ہے، اس میں بھی بعض اوقات جو نتیجہ ہے وہ صحیح نہیں دے پاتی، اس کو وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ سائنس نے یہ پروف کیا، اور سائنس نے یہ کہا، اس نے ڈیسیجن اپنا دیا، اس نے کہا کہ جو سورج ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب یہ نتیجہ تھا جو عقل نے معلومات اکٹھا کرنے کے بعد دے دیا، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا تھا نہیں، سورج جو ہے وہ حرکت میں ہے، وہ ساکن نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اسی سائنس نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ چینج کیا، اور مزید تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں، سورج ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے۔ تو بعض اوقات انسان کی جو عقل ہے وہ صحیح نتیجہ نہیں دے پاتی، اس کے لیے بھی کامل علم کے لیے نبی کی ضرورت تھی کہ اللہ پاک کسی کے ذریعے اپنا پیغام انسان کو بھیجتا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان جو ہے اس کو اس کے سوالات کے صحیح جوابات دیے جا سکیں، اور وہ ان جوابات سے سیٹسفائیڈ ہو۔